ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، خطبات حسین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ولایت و امامت سے صادر ہونے والے وہ گوہر پارے ہیں جو کربلا کے سفر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے مشن اور اپنے مقصد کو بھی بیان کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے امت کو دعوت فکر بھی دی، حق و باطل میں تمیز کا شعور بھی عطا فرمایا اور اپنی عظمت اور اپنے منصب کو آپ نے نبھا کے دکھایا کہ نواس رسول اور جگر گوشہ بطول کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ نے فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا ہے، وہاں آپ نے اپنے خطبات کے اندر سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو دعوت فکر دی، دنیا اور آخرت کا فرق سمجھایا اور دنیا کی ناپائیداری کی طرف بھی اشارے فرمائے اور اپنے نانا جان کی وراثت جو آپ کے سینے میں موزن تھی اس کا اظہار اپنی زبان امامت سے ان خطبات کے ذریعے ارشاد فرمایا۔ بلا شبہ آپ کی یہ شان ہے کہ امام عاشقاں پورے بطول، عاشقوں کا وہ امام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، سرو آزاد ز بستان رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن رسالت کا سرو آزاد ہے اور اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ دھر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، وہ بیٹا جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے اور وہ ذبح عظیم کی خود عملی تفسیر ہے۔ آپ اپنے خطبہ میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے کو اس شان سے بیان کرتے ہیں کہ اے دنیائے ناپائیدار تجھ پر وائے ہو، کیا بری دوست ہے تو کہ صبح و شام کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو مار ڈالتی اور ایک کے عوض دوسرے کو قبول نہیں کرتی۔ سچ کہ تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، جو زندہ ہے بہرحال اسے یہ راستہ طے کرنا۔ یہ قرآن کا پیغام تھا جسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطابت کے موتی پرو کر امت کو عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو شخص بھی روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور بقا اگر ہے تو صرف ذات ذوالجلال کو ہے۔ امام علی مقام نے اپنے شعور بندگی کو بھی ان خطبات کے اندر بیان فرمایا، اپنے تعلق باللہ کو بھی بیان فرمایا اور معرفت کا وہ نور جو آپ کے سینے میں موزن تھا اس نور سے بھی امت مسلمہ کو معمور اور منور فرمایا۔ اپنے اہل خانہ اور خاص طور پہ خواتین کو آپ نے جو تلقین اور نصیحت فرمائی ان خطبات کی شکل میں، وہ آج خواتین امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اپنی ہمشیرہ گرامی قدر حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہا ان سے خطاب کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب یہاں پیچھے صرف خواتین یا بچے بچ جائیں گے، جتنے مرد ہیں جتنے بالغ ہیں وہ جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ اپنی بہن کو مخاطب کیا، اے بہن صبر و تحمل سے کام لو، یاد رکھو کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے اور جو آسمان پر ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو خلق کیا ہے اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا اور وہی تمام مخلوقات کو ایک بار پھر اٹھائے گا اور وہ یکتا اور بے مثل ہے۔
میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر ہیں، اور میرے، ان کے اور تمام مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے۔ ان سب نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، چونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، وہ اولیاء امت ہوں، گویا ہر عام و خاص اور ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ طے ہے۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کا یہ پیغام واضح تھا۔ آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آج میرے اور آپ سب کے مارے جانے کی اجازت دے دی ہے، اب آپ سب کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے دشمن سے جنگ کریں۔ مختصر ترین اور جامع ترین خطبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے مٹھی بھر چند جانثار جو 72 کی تعداد میں تھے، جس میں 18 اپنے خاندان کے لوگ تھے اور باقی باہر کے تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اور سب کے سب جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ آپ نے ان کو صبر و تحمل کی تلقین کی اور استقامت کی دعوت دی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کی، انہی پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے مخاطبین مجمع سے کہا کہ اے معزز لوگوں کی اولادو، صبر و تحمل سے کام لو۔ موت تو صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے تم سختی اور مشکلات سے گزر کر وسیع و عریض جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچ پاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جسے یہ بات پسند نہ ہوگی کہ وہ ایک قید خانے میں سے نکل کر محل میں منتقل ہو جائے؟ یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے انہیں محل سے نکال کر قید خانے اور عقوبت خانے میں ڈال دیا جائے۔ میرے والد گرامی نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی مجھے کبھی جھوٹ بتایا گیا ہے۔ صدق و صفا کا اور اخلاص و وفا کا یہ منشور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات کرب و بلا میں امت مسلمہ کو ارشاد فرمایا، اور شجاعت کی ایسی داستان رقم کی کہ اب رہتی دنیا تک ہر شخص یہ پکارتا رہے گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خطابت، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت اور آپ کی شجاعت اور جواں مردی، اور پھر قربانیوں کا تسلسل، ایک کے بعد ایک قربانی جو آپ نے میدان کربلا میں پیش فرمائی، وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سلام کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ شجاعتوں کی داستاں حسین ہیں، حسین ہیں، حسین ہیں، شجاعتوں کی داستاں حسین ہیں، حسین ہیں، حقیقتوں کے رازداں حسین ہیں، حسین ہیں۔ بھلا سکین آج تک جنہیں زمین کربلا، بھلا سکین آج تک جنہیں زمین کربلا، وہی امیر کارواں حسین ہیں، حسین ہیں، اور ملا ثبات دین کو امام ہی کے خون سے، شہادتوں کا ایک جہاں حسین ہیں،
حسین ہیں، اور فرات کے لبوں پہ بھی انہی کی ہیں حکایتیں، فرات کے لبوں پہ بھی انہی کی ہیں حکایتیں، دہن دہن زباں زباں حسین ہیں، حسین ہیں، اور یزیدیت تو ریگزار کربلا میں دب گئی، یزیدیت تو ریگزار کربلا میں دب گئی، رگے حیات میں رواں حسین ہیں، حسین ہیں، سوار دوش مصطفیٰ سکون قلب مرتضی، شعار دین کے پاسباں حسین ہیں، حسین ہیں، اور حسین تر ہے گلشن رسول کا ہر ایک گل، حسین تر ہے گلشن رسول کا ہر ایک گل، جمال روئے گلستاں حسین ہیں، حسین ہیں، اور لٹا دیے رہے خدا میں شیر خارو نوجوان، لٹا دیے رہے خدا میں شیر خارو نوجوان، نثار حق بقلب و جاں حسین ہیں، حسین ہیں، اور جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، وانک تو وہاں وہاں حسین ہیں، حسین ہیں، علی عباس حر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں، علی عباس حر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں، کہیں ایاں کہیں نہاں حسین ہیں، حسین ہیں، اور مجھے ہے فخر انتساب فاطمہ کے لال سے، مجھے ہے فخر انتساب فاطمہ کے لال سے، زمیں ہوں میں تو آسماں حسین ہیں، حسین ہیں، خطر ہے شاہزاد کیا مجھے کسی یزید کا کہ میرے سر کا سائباں حسین ہیں، حسین ہیں، شجاعتوں کی داستاں حسین ہیں، حسین ہیں، حقیقتوں کے رازداں حسین ہیں، حسین ہیں۔